بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف آفیشیل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں تمام دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت نے انتہائی لطف، کرم اور احسان فرمایا کہ ہمیں زندگی کا ایک اور دن عطا فرمایا، اور آج کے یہ دن عطا فرما کر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ آج کے اس دن میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی والے اعمال کر کے اللہ کو راضی کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس دن میں اپنی کی گئی غلطیوں، کوتاہیوں اور نافرمانیوں پر توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر کے دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آج کے اس دن میں ہمیں ہر کام، ہر مقصد میں خصوصی طور پر کامیابی عطا فرمائے، اور آج کے اس دن میں ہمیں ہر قسم کی پریشانی، مشکل اور آزمائش سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے رزق کے تمام تر مسائل کو اللہ رب العزت حل فرما دیں گے۔ میرے ایسے تمام بہن بھائی جو کہ رزق کی تنگی اور محتاجی کا شکار ہیں، اور رزق کی تنگی کی وجہ سے قرض کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے گھر کا خرچہ نہ چلنے کی وجہ سے وہ آئے دن قرض کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور قرض سے نجات کا انہیں کوئی رستہ، کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا، ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ایسا خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر خصوصی فضل فرمائیں گے، اور آپ کے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائیں گے، اور آپ کو غیب سے اللہ رب العزت رزق عطا فرمائیں گے کہ جس کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کا جتنا بھی قرض ہوگا وہ ادا کرنے میں آپ کو سہولت اور آسانی ہو جائے گی۔ یہ نہایت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے، اور اس عمل کے کرنے کی اجازت عام ہے، اس لیے آپ میں سے جو بھی احباب اس عمل کو کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو ہم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کر دینا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ فلاں دن سے آپ نے اس عمل کو سٹارٹ کیا ہے، اور ہم آپ کے لیے انشاءاللہ اس عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر دعا کر سکیں گے۔ میرے ایسے تمام بہن بھائی جو کہ رزق کی تنگی اور محتاجی کا شکار ہیں، آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ روزانہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نماز عصر ادا کریں تو نماز عصر ادا کرنے کے فوراً بعد نہ تو آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا ہے اور نہ کسی سے بات کرنی ہے۔ اس عمل کے لیے یہ ضروری ہے کہ نہ تو آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا ہے اور نہ ہی کسی سے بات کرنی ہے۔ اب عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ نماز عصر آپ نے جب ادا کر لی تو نماز عصر ادا کرنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اول آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی، نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کے یہ مبارک اسماء مبارک ہیں، یا رزاق یا وہاب، یا رزاق یا وہاب، یا رزاق یا وہاب، ان دو اسماء مبارک کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کے یہ دو مبارک اسماء مبارک ہیں، ان کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی استغفار آپ پڑھ سکتے ہیں، اور استغفار پڑھتے ہوئے آپ نے خود کو نادم اور شرمندہ کر کے اللہ کے سامنے اس طرح سے پیش کرنا ہے کہ میں بہت گناہگار ہوں، اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کر رہا ہوں۔ اور جب آپ اللہ کے مبارک اسماء مبارک یا رزاق یا وہاب کا ورد کر رہے ہوں تو اس وقت آپ نے اپنے آپ کو محتاج بنا کر اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے رزق کے لیے، اپنے رزق کے حصول کے لیے اس مقصد کو اپنے ذہن میں، اپنے تصور میں اس کو بٹھا کر اس طرح سے عمل کرنا ہے۔ جب دونوں اسماء مبارک اور استغفار کی مقدار اور تعداد مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر اپنے رزق اور اپنے
مالی مسائل کے حل کے لیے دعا کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے ذمہ قرض ہے جو کہ واجب الادا ہے لیکن آپ قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو قرض کی ادائیگی کے لیے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر آج انکساری کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس خاص عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ پر خصوصی فضل فرمائیں گے اور آپ کے رزق کے تمام مسائل کو حل فرما کر آپ کو راحت، چین اور سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو بتاتا چلوں، آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلی اور سب سے بنیادی چیز نماز ہے، اور نماز کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اسے 5 انعامات ملتے ہیں، جو کہ دنیا میں ایک اور آخرت میں مرنے سے پہلے ایک ہے، اور مرنے کے بعد کی 5 ہیں۔ اور مرنے سے پہلے کا یہ ہے کہ دنیا سے رزق کی تنگی اس کی جو ہے وہ ہٹا دی جاتی ہے۔ آج ہم میں سے ہر انسان رو رہا ہے کہ رزق کی تنگی ہے، لیکن نماز کی طرف جانا یہ ہم گوارا نہیں کرتے، اس لیے نماز کا ہی اہتمام اگر ہم کر دیں، نماز بہت بڑا اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے۔ اگر ہم نماز پڑھنے والے بن جائے تو اللہ پاک ہمارے رزق کے تمام مسائل کو غیب سے حل فرما دیں گے۔ سب سے پہلے خود بھی نماز کا اہتمام کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی سختی سے نماز کی تلقین کریں۔ آج تو ان کا آرام ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے، صبح نماز کے وقت بچوں کو جگانا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے، لیکن کل کو قیامت کے دن جب ہماری آنکھوں کے سامنے انہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا اور وہ ہمارا گریبان پکڑ کر ہمیں بھی جہنم میں لے کے جا رہے ہوں گے کہ یہ خود تو پکا نمازی تھا لیکن اس نے آج تک مجھے نماز کی طرف آنے کی ترغیب نہیں دی، خود اٹھ کے میرے پاس سے نماز کے لیے جاتا تھا لیکن آج تک اس نے پوری زندگی میں مجھے اس نے نماز کے بارے میں نہیں کہا، تو اس وقت میرے اور آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے کل کی ندامت اور کل کی شرمندگی سے بچنے کے لیے آج اپنی اولادوں کو نماز پہ لگا دیں، تاکہ کل مرتے ہوئے بھی اور مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے ذخیرہ ہو کہ ہم مرے ہوئے قبر میں پڑے ہوئے ہوں لیکن میرا بیٹا میری بیٹی نماز، قرآن پاک کی تلاوت اور میری مغفرت کی دعا کر رہی ہو، اور اللہ پاک اس کے ان اعمال کی وجہ سے میرے درجات بلند فرما رہے ہوں۔ کتنے ہی خوش نصیب ہوں گے وہ والدین کہ جن کے مرنے کے بعد ان کی اولاد ان کے لیے ذخیرہ ہو، اور مرنے کے بعد ان کا اعمال نامہ بند نہ ہونے دیا گیا ہو۔ ان کی اولاد روزانہ ہر وقت ہر حال میں ان کے لیے نامہ اعمال کے طور پر، ان کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر کام کر رہی ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خود بھی اور ہماری اولادوں کو بھی دین اسلام کو سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نماز کا اہتمام آپ نے کرنا ہے، اور یہ عمل آپ نے نماز عصر کے بعد اس طرح سے کرنا ہے کہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد فوراً بعد آپ نے جائے نماز سے اٹھے بغیر وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے بنا کسی سے بات کیے اول 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کے یہ 2 مبارک اسماء مبارک ہیں، یا رزاق یا وہاب، ان 2 اسماء مبارک کو 313 مرتبہ اور 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ جب یہ تمام وظائف مکمل ہو جائے تو آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے رزق اور اپنے مالی مسائل کے حل کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور اگر آپ قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں تو قرض سے نکلنے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس خاص عمل کی برکت سے آپ کے رزق کے تمام مسائل کو اللہ رب العزت غیب سے حل فرما دیں گے اور آپ کو راحت، چین اور سکون والی سہولت والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور ان کی دعاؤں میں آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ جو بھی عمل، جو بھی وظیفہ کیا جائے اس کو اس یقین سے کیا جائے کہ میں یہ عمل، میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں جو کہ اللہ رب العزت کا ذکر کر رہا ہوں۔ جو بھی عمل، جیسا بھی عمل ہو، چاہے وہ قرآنی عمل ہو، چاہے وہ اسماء مبارک کا عمل ہو یا کوئی اور دعا ہو، جو بھی عمل ہو اس کو ذکر کی نیت سے اپنے ذہن میں یہ تصور ہو کہ میں یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، کیونکہ ذاکرین کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک ذاکرین کے لیے ہے، جس میں سے وہ ہنستے مسکراتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ذکر کرنے سے اللہ رب العزت کا قرب اور دھیان نصیب ہوتا ہے، اور میرا اور آپ کا سب سے بڑا اور سب سے بنیادی
مقصد ہی یہی ہے، ان وظائف کے کرنے کا ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا قرب اور اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، اور جب اللہ کا قرب اور دھیان نصیب ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے اللہ کے سامنے جھولی پھیلائی ہوئی ہو تو اللہ کا قرب بھی ہمیں نصیب ہو، اللہ کا دھیان بھی ہمیں نصیب ہو، اور ہم اس وقت اللہ سے مانگ رہے ہوں تو اللہ پاک بھی فوری طور پر ہماری التجاؤں کو سنیں گے، ہماری دعاؤں کو سنیں گے، اور جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہوں گے وہ اللہ پاک ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ایک تو اس یقین سے آپ نے وظیفہ کرنا ہے، جو بھی عمل جو بھی وظیفہ ہو اس کو ذکر کی نیت سے کرنا ہے، اور پھر جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، جھولی پھیلائیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہوں تو اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ خود کو نادم اور شرمندہ کر کے، خود کو محتاج بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ اللہ میں محتاج ہوں، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ پھر اللہ سے سوال کرے اور اس یقین سے اللہ سے مانگے کہ میں جو اللہ سے مانگ رہا ہوں وہ اللہ رب العزت مجھے ضرور عطا فرمائیں گے، اور پوری توجہ سے اللہ سے مانگے۔ اللہ پاک سے جو بھی مانگا جائے گا انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر حال ہر وقت میں اپنا محتاج بنائے اور دنیا کی محتاجیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔